السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 29، جس کا عنوان ہے اخلاق محسنہ، اس کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ حصہ دوم کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے مصنف ہے شبلی نعمانی، اور ان کی پیدائش سن عیسوی 1857 میں ہوئی اور آپ کی وفات سن عیسوی 1914 میں ہوئی۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرہ، جو بیویاں ہیں، ان کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے اخلاق آپ میں تھے، آپ کس سے کس طرح کا معاملہ کرتے تھے، وہ سب آپ کی صفات ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی ہم نے اس سبق میں پہلے حصے میں سنا۔ اب اس کے آگے کا سبق پڑھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخری عمر تک کم از کم 23 برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ کے اخلاق و عادات کی بابت سوال کیا۔ فرمایا، آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے، کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس بناتے تھے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کو ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ کلام کرتے، صحابہ اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں باتیں چیتیں کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ تو مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آپ کے سے ان کی تربیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور وہ آغاز نبوت سے آخری عمر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ تو ایک وقت ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے عادات کے بارے میں حضرت علی سے سوال کیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی تھے۔ خندہ جبی یعنی ہمیشہ مسکراتے تھے، ہنسنی، ان کی پیشانی ہمیشہ مسکرانے والی رہتی تھی، یعنی ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ نرم خو تھے، یعنی بہت کچھ غصہ نہیں کرتے تھے۔ نرم خو، مہربان طبع تھے، مہربان طبیعت کے مالک تھے۔
सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। जरा भी इन्हें गुस्सा, सख्त मिजाज और ज़ोर से किसी से बात नहीं करते थे, तंग दिल ना थे, वसी दिल रखते थे। बात बात पर शोर नहीं करते थे और कोई बुरा कलमा, कोई बुरी बात मुँह से नहीं निकालते थे। ऐबजू और तंगीर ना थे, है ना। ऐबजू कहते हैं ना किसी के ऐबों को ढूंढना, तो आप किसी का ऐबों की तलाश नहीं करते थे। और तंगीर इन्हें तंग नज़र और सख्त मिजाज नहीं थे, है ना। बात बात पर शोर नहीं करते थे और कोई बुरी बात मुझसे नहीं निकालते थे। और अगर कोई ऐसी बात होती जो आपको नापसंद होती तो उससे अगमास फरमाते। अगमास यानी कि उससे उसे दरगुजर कर देते थे। और कोई आपसे उसकी उम्मीद रखता तो ना उसको मायूस बनाते थे और ना ही मंजूरी जाहिर फरमाते थे। अपने नफ्स से 3 चीज़ें आपने बिल्कुल दूर कर दी थी। एक बहस मुबाहिसा, किसी से भी बहस मुबाहिसा नहीं करते थे और ज़रूरत से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। और जो बात मतलब की ना हो उसमें पढ़ते भी नहीं थे। जो बात मतलब की, जिससे कोई फ़ायदा, वही बातें कहते थे। दूसरे के मुतालिक भी 3 बातों से परहेज़ करते थे। उसमें कि किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐबगिरी नहीं करते थे, है ना। ऐबगिरी यानी कि किसी की जो बुराइयां है उसमें वो बुराइयां तलाश नहीं करते थे कभी। किसी के अंदरूनी हालत की टो में नहीं रहते थे, है ना। टो लगाना यानी कोई जुस्तजू या किसी की कोई बुराइयां ढूंढने में रहना, ऐसा आप कभी नहीं करते थे। वही बातें करते थे जिनसे कोई मुफीद नतीजा निकल सकता हो, जिससे कोई फ़ायदा हासिल हो। बेफ़ायदे की गुफ्तगू में, बेफ़ायदे की बातों में आप कभी नहीं पड़ते थे। जब आप कलाम करते तो सहाबा इस तरह खामोश होकर और सर झुका के सुनते आपकी बातें, गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हो, है ना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते, बात करते तो सहाबा कराम एकदम सर झुका के खामोशी से बैठे रहते। जब आप चुप हो जाते तो फिर सहाबा कराम आपस में बातें चीतें करते। जब कोई दूसरा बात करता तो जब तक वो बात ख़त्म ना कर लेता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप सुना करते। लोग जिन बातों पर हंसते आप भी थोड़ा मुस्कुरा देते थे। जिन पर लोग ताज्जुब करते, हैरत ज़दा होते तो आप भी करते। कोई बाहर का आदमी अगर बेबाकी से गुफ्तगू करता तो आप तहम्मुल फरमाते, है ना। कोई बाहर का आदमी अगर डायरेक्ट आप बेबाकी से आपसे बात करता, गुफ्तगू करता तो आप तहम्मुल फरमाते। तहम्मुल कहते हैं सब्र करते। दूसरे के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई आपका एहसान और इकराम का शुक्रिया अदा करता तो कबूल फरमाते थे। जब तक बोलने वाला चुप ना हो जाता आप उसकी बात दरमियान से नहीं काटते थे, है ना। हमें आदत होती है कुछ लोगों में कि अगर हम कोई बात बोलते तो हमारी बातों को बीच में से काट के उनकी बातें शुरू करते थे, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे परहेज़ करते थे, इन चीज़ों से, है ना। कभी भी किसी की बात को दरमियान से नहीं काटते थे, पूरी बात सुनते थे। निहायत फ़य्याज़ कहते हैं कि जो जिससे फ़ायदा हो, यानी फ़य्याज़ यानी बड़ा सकी दरिया दिल इंसान, बड़े दरिया दिल और बड़े सकी थे फ़य्याज़ के मायने। निहायत रास्तगो थे। रास्तगो साफ़ और सच्ची बात कहने वाले, है ना। रास्तगो के मायने होते साफ़ और सच्ची और हक़ की बात कहने वाले। निहायत नर्म तबा थे, बहुत ही नर्म तबीयत के मालिक थे और निहायत खुश सोहबत थे। खुश सोहबत उसको कहते हैं कि जो इंसान किसी की सोहबत में रहे तो उसको उसके साथ रहना में लुत्फ़ आए, मज़ा आए, अच्छा लगे, है ना। जो है जिस किसी की हमनशी से लुत्फ़ आए, यानी जिसके साथ रहने में मज़ा आए, लुत्फ़ आए, उस तबीयत के मालिक थे, खुश सोहबत थे। यानी हर कोई उनके साथ रहता तो वो उनसे लुत्फ़ फ़ायदा उठाता था। अगर कोई दफ़तन आपको देखता और मरूब हो जाता, यानी कोई आपको देखता और सहम जाता या डर जाता, तो और फिर क्या होता कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जानता, पहचानता, आशना होता, आशना यानी जैसे जैसे आपको जानता आपसे मोहब्बत करने लगता था। इखलाक का सबसे मुकद्दम पहलू यह है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर उस कदर इस्तक़लाल के साथ कायम रहे गोया वो उसकी फितरत सानिया बन जाए। इंसान के सिवा दुनिया की तमाम मखलूक़ात सिर्फ़ एक ही किस्म का काम कर सकती है। आफ़ताब सिर्फ रोशनी बख्शता है, उससे तारीकी का सुदूर नहीं हो सकता। रात तारीकी ही फैलाती है, वो रोशनी की इल्लत नहीं। दरख्त अपने मौसम ही में फैलते हैं और फूल अय्याम बहारी में फूलते हैं। हैवानात का एक एक फ़र्द अपनी नौए अफ़ाल व इखलाक से एक सर मुतजाविज़ नहीं कर सकता,
لیکن انسان خدا کی طرف سے مختار پیدا ہوا ہے. وہ آفتاب بھی ہے اور رات کی تاریکی بھی. اس کے جوہر کا درخت ہر موسم میں پھلتا ہے اور اس کے اخلاق کے پھول ہر ایام بہار کے پابند نہیں. وہ حیوانات کی طرح کسی ایک ہی خاص قسم کے اعمال و اخلاق پر مجبور نہیں. اس کو اختیار دیا گیا ہے اور اختیار اس کے مکلف اور ذمہ دار ہونے کا راز ہے. یا مصنف کہہ رہے کہ اخلاق کا سب سے مقدم یعنی سب سے مضبوط پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال یعنی ثابت قدمی مضبوط کے ساتھ قائم رہے، گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، اس کے فطرت کا حصہ بن جائے. انسان کے سوا دنیا کے تمام مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے. انسان کے علاوہ اللہ نے ہر مخلوقات کو صرف ایک ہی قسم کا کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور انسان میں ہر قسم کے کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. جیسا کہ آفتاب جو ہے، آفتاب کہتے ہیں سورج، خورشید ہے نا، تو سورج کا کام صرف روشنی بخشنا ہے، اس سے تاریکی کا صدور نہیں ہو سکتا. یعنی سورج اگر نکلے تو وہ اندھیرے کو دور ہی کرے گا، وہ اندھیرا نہیں پھیلائے گا، وہ روشنی ہی پھیلائے گا. صدور کے معنی ہے جاری ہونا، یعنی اس سے تاریکی اندھیرا نہیں جاری ہو سکتا، اس سے روشنی ہی نکلے گی. اور رات کی تاریکی رات جو ہے وہ تاریکی پھیلاتی، تاریکی کہتے ہیں اندھیرے کو، ہے نا. تو رات جو ہے وہ تاریکی پھیلاتی ہے، وہ روشنی کی علت نہیں ہے، وہ روشنی کی وجہ نہیں بن سکتی ہے نا. رات ہوتی ہے تو ہمیں سب طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ رات ہوتی ہے اور روشنی سب طرف پھیل جاتی ہے، نہیں. رات جو ہے وہ تاریکی ہی پھیلاتی ہے، اندھیرا ہی پھیلاتی ہے. درخت جو ہے اپنے موسم میں پھلتے ہیں اور پھول ایام بہار میں پھولتے ہیں. یعنی درخت کا بھی ایک موسم ہوتا ہے کہ وہ موسم میں وہ موسم آتا ہے ان کا بارش کا یا تو وہ اس موسم میں ہی پھلتے ہیں، اور پھول جو ہے وہ بہار کے موسم میں ہی پھولتے ہیں. حیوانات کا ایک فرد اپنی نوع افعال یعنی وجہ سبب جس کو کہتے ہیں نوع افعال کے معنی، تو حیوانات کا ایک فرد اپنی نوع افعال وہ اخلاق سے ایک سر متجاوز نہیں کر سکتا، انہیں بڑھ نہیں سکتا. سر متجاوز کرنا انہیں بڑھنا، وہ اس کے جو افعال ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کی جو سبب ہے، وہ اس سے بڑھ نہیں سکتا. لیکن انسان خدا کی طرف سے مختار پیدا ہوا ہے، اپنا مالک ہے، اپنے خود کا وہ مالک ہے. وہ آفتاب بھی ہے اور رات کی تاریکی بھی ہے. اس کے جوہر کا درخت ہر موسم میں پھلتا ہے اور اس کے اخلاق کے پھول ایام بہار کے پابند نہیں ہے. یعنی انسان کو اللہ نے خود مختار بنایا ہے، یعنی وہ چاہے تو اپنے اخلاق، اپنے اعمال اچھے پیش کر کے، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کر اس کو اچھی طریقے سے اپنے اخلاق کو پیش کر سکتا ہے. اس کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی وہ ہر طرح کے جوہر دکھا سکتا ہے. جس طرح کے درخت ہر موسم میں پھلتا ہے اور اس کے اخلاق اور کے پھول ایام بہار کے پابند نہیں ہیں. وہ جب چاہے جب اپنے اخلاق کے بہار کو پھیلا سکتا ہے نا، جب چاہے جب وہ پھیلا سکتا ہے. وہ حیوانات کی طرح کسی ایک ہی خاص قسم کے اعمال و اخلاق پر مجبور نہیں ہے. انسان جو ہے وہ حیوانات کی طرح کسی ایک ہی خاص قسم کے اعمال و اخلاق پر مجبور نہیں ہے. وہ ہر طرح کے اخلاق، ہر طرح کے اعمال کو کر سکتا ہے نا. لوگوں کو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور وہ جب چاہے جب پہنچا سکتا ہے نا. اس کے بعد اس کو اختیار دیا گیا ہے اور اختیار اس کے مکلف یعنی تکلیف دینے والا، تکلیف پہنچانے والا. یعنی وہ چاہے تو اگر وہ کسی کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے اور اچھے اخلاق بھی کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار وہی خود ہوگا انسان. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اس کو غنیمت جانو اور ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے برتاؤ کرو تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہے نا. تو عزیز طلباء طالبات ہیں، حصہ دعا مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حصہ سوم کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.